السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم حضرات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی سیرتوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، تو آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں کو اسوہ و نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقہ بابل میں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے انہیں رشد و ہدایت عطا فرمایا۔ باپ آزر بتوں کا پجاری بھی ہے اور بتوں کو بیچنے والا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ جن کو تم پوج رہے ہو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں اور نہ ہی نفع و نقصان پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نشانی بتایا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لی۔ ایک دفعہ انہوں نے سورج کو دیکھا، ایک دفعہ انہوں نے ستارے کو دیکھا جو آسمان میں چمک رہا ہے، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اور جب ستارہ ڈوب گیا اور چاند نکل آیا جو ستارے کے مقابلے میں کسی قدر بڑا ہے، تو کہا کہ ستارہ میرا رب نہیں، چاند میرا رب ہے۔ اور جب صبح نمودار ہوئی، سورج نے اپنی شعاؤں کو ساری دنیا میں پھیلانا شروع کیا اور چاند غروب ہو گیا، تو کہنے لگے نہ ستارہ میرا رب ہے اور نہ ہی چاند، بلکہ سورج میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ آخر سورج کو بھی کب تک باقی رہنا تھا، دن پورا ہوا، رات اپنے ڈورے ڈالنے لگی اور ہر طرف سیاہی پھیلنے لگی، سورج ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشا۔
نہ ستارہ میرا رب ہے، نہ چاند میرا رب ہے، اور نہ ہی سورج میرا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو رہنمائی عطا فرمائی اس کی روشنی میں اپنے باپ کو سمجھاتے رہے اور بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا۔ کہا کہ اے میرے باپ، ابا جان، مجھے ایسا علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ اگر آپ میری پیروی کریں گے تو میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے چلوں۔ ابا جان، شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو خاطر میں نہیں لایا، بلکہ دھمکی دیتے ہوئے بیان فرمایا، ابراہیم، اگر تم اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ایسی صورت میں پتھروں سے مار مار کے میں تمہیں ہلاک کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید تو نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف اپنے باپ کو سمجھایا اور دوسری طرف اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن مورتیوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ لیکن قوم کب سمجھنے والی تھی؟ بتوں کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو تو پھر میں اچھے انداز میں سمجھانے کی تمہیں کوشش کروں۔ تہوار کا دن آیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلہ منانے کے لیے، خوشیوں کو منانے کے لیے بستی سے باہر نکل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ایک نظر آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ قوم چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کے ایک ہتھوڑے کو لیا، بت خانے میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑ پھوڑ دیے۔ ایک بڑے بت کے گلے میں ہتھوڑے کو ڈال دیے۔ قوم جب واپس آئی، بت خانہ پہنچی تاکہ رسومات عبادات بجا لائے جائیں، دیکھا کہ ان کے معبودوں کی حالت بہت بری ہو چکی۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، کسی کا سر ٹوٹا ہوا، کسی کی حالت کچھ ہے اور کسی کی کچھ ہے۔ ان کی زبانوں پر ایک سوال آیا کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہوگا؟ پھر بیک زبان ہو کے لوگوں نے کہا، بستی میں صرف ایک ہی نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے یہ کیا۔ کہا گیا لاؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے کہا کہ ذرا انہی سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بڑے نے کیا، اس لیے کہ ہتھوڑا اس کے گلے میں لٹک رہا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا تھا۔
اب ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کے لیے کوئی بات ان کے پاس نہ تھی. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کارروائی شروع کر دی. لوگوں کو ورغلایا کہ تمہارے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو راستے سے ہٹا دو، قتل کر دو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ کا الاؤ سلگایا گیا. بہت ہی بلند آگ روشن کی گئی. ایک آلے کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ایک نشانی دیکھا کہ دہکتی ہوئی آگ جس کے قریب جانا ممکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا لیکن آگ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. دلوں کی سختی اور باطل خداؤں کی محبت کس طرح ان کے دلوں میں رچ بس گئی. ادھر قوم کو سمجھایا تو یہ صورتحال پیش آئی. بادشاہ وقت نے، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کی، کہا تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے. تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. بے قصور آدمی کو قتل کر دیا اور کسی قصوروار آدمی کو رہا کر دی، چھوڑ دی. کہا کہ دیکھو یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں، میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دی. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ تو عقل سے پیدل نظر آ رہا ہے. اب دوسری دلیل پیش کی، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر دے. کافر حیران و پریشان ہو گیا. اب جواب کچھ نہیں بنا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور نمرود کے مقدر میں ناکامی آئی. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے علاقے میں رہنا اب دو گھر ہو گیا، بہت مشکل ہو گئی. انہوں نے ہجرت کی راہ اختیار کر لی. مصر کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا. اس بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی جوڑے کو گزرتا ہوا دیکھتا اور کوئی عورت پسند آتی تو اپنے حرم میں داخل کر لیتا. ابراہیم علیہ السلام ان سے اس نے بات کیا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ وہ تو میری بہن ہے. پھر سارا علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے، انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضری دی. بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. سارا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی گرفت فرمائی. اس کو یقین ہوا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے اور یہ کوئی اللہ کی نیک بندی. اس نے کہا کہ آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کریں. سارا نے دعا کیا. علیہ السلام پھر دوبارہ ارادوں میں بگاڑ پیدا ہوا. اللہ رب العالمین نے پھر گرفت کی. اس نے پھر دعا کی درخواست کی. آخر اس بات کا یقین حاصل ہوا کہ سارا واقعی اللہ کی کوئی نیک بندی. اس نے اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے دے دیا. ہاجر علیہ السلام
سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے ہاجرہ کو کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا، مصر ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے. اللہ رب العالمین نے ہاجرہ علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا. سارہ علیہ السلام جن کو اولاد نہیں تھی اور دلی طور پر تھوڑی تکلیف ہوئی. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو لے لیں اور گود کے بچے اسماعیل کو، ان دونوں کو مکہ لے جائیں اور مسجد حرام کے پڑوس میں چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو لے لیا. مکہ آئے. مسجد حرام اس وقت ٹیلا نما تھا، یعنی کچھ مٹی ابری بھی گری تھی. وہاں اپنی بیوی اور بچے اسماعیل کو چھوڑ دیے اور مڑ کے جانے لگے. ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. آخر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. تو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جا سکتے ہو. کھانے پینے کا مختصر سا سامان جو تھا وہ ختم ہو گیا. بھوک و پیاس سے بچہ نڈھال ہو گیا اور خود بھی پریشان ہو گئی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایسی وادی جہاں پر کوئی گھاس بھی نہیں ہوتی، وہاں دور دور تک کسی انسان کا تصور نہیں تھا. ہاجرہ علیہ السلام کسی انسان کی تلاش میں صفا سے مروہ دوڑتی ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا. تھک ہار کے پھر اپنے بچے کے پاس آتی ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں. ماں اور بیٹا اسی پانی سے بھوک مٹانے لگے اور پیاس مٹانے لگے. کچھ وقت گزرنے کے بعد یمن سے قافلہ آتا ہے. ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے ٹھہر جاتا ہے. اس طرح دیکھتے دیکھتے آبادی بڑھنے لگی. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو یہاں پر چھوڑ دیا تھا اب ملک شام میں ہیں، مسجد اقصی کے پڑوس میں. اللہ رب العالمین نے سارہ علیہ السلام کو بھی ایک بیٹا دیا جس کا نام اسحاق ہے. وقتاً فوقتاً ابراہیم علیہ السلام مکہ آیا جایا کرتے تھے. 2-4 سفروں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. ایک بار آئے، اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم میری رضا کے لیے اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بچے سے پوچھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ابا جان جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیے، چھری ہاتھ میں لے لی، گلے پر چلانا چاہتے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لختے جگر کو ذبح کریں، آپ بچے کی جگہ پر اس دمبا کو ذبح کریں.
اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دمبا دے دیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو اسماعیل بڑے ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کی تعمیر کا حکم دیا، باپ اور بیٹے نے مسجد حرام کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیرے حکم پہ ہم نے مسجد حرام کا کام شروع کر دیا، اے اللہ اس کام کو شرط قبولیت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، تیری عبادت اور بندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ ہمیں سمجھا دے تاکہ تیری مرضی کے مطابق ہم تیری عبادت کریں۔ کہا کہ اللہ یہاں اب جو لوگ آباد ہیں ان میں تو اپنا رسول بھیج دے تاکہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفسوں کو پاک و صاف کرے، اللہ تو عزیز و حکیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اور آئے جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں پوچھا تو ان کی بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کی شکایت لفظوں میں بیان کر دی، اشاروں اور کنایوں میں اسماعیل علیہ السلام کی شکایت کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، کہا کہ آپ کے شوہر جب آ جائیں تو ان سے کہنا کہ چوکھٹ تبدیل کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہا گیا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو تبدیل کر دیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے یقیناً میرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہی ہوں گے، اور پھر چوکھٹ کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا سمجھ گئے کہ مجھے اس بات کا اشارہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور کسی اور عورت سے نکاح کروں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دی۔ ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اتفاق کہ پھر ملاقات نہ ہوئی، بیوی سے خیر خیریت کو لے لیا، انہوں نے بہت اچھے انداز میں گفتگو کیا، اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ اگر تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے یہ کہنا کہ چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کو تعمیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادان حج دے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہاں اس وادی میں کون آئے گا؟ کہا گیا کہ ابراہیم اذان دینا آپ کا کام ہے، لوگوں کو تنگ اور کشادہ راہوں سے لانا ہمارا کام ہے۔ اذان حج دے دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک و صاف رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہ رہے، وہاں اسحاق علیہ السلام کو لے کے انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وہ زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد مسجد حرام ہے جو مکہ میں بنائی گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے انہوں نے بہت دعائیں کی، مکہ کے امن و امان کے لیے دعا کیا، پھلوں کے رزق کے لیے دعا کیا، اور ایک شرط لگائی کہ اللہ جو ایمان والے ہوں وہ پھلوں کا رزق دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میرا انکار کرے گا میں اس کو بھی پھلوں کا رزق دوں گا، لیکن اس کا معاملہ میں قیامت کے دن دیکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے میں انتہائی ٹھوس تھے، شرک کے ساتھ کبھی انہوں نے مداہنت اختیار نہ کی، بلکہ مشرکوں سے صاف طور پر یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت کی دیواریں قائم ہو گئی، اور یہ دیواریں اس وقت تک قائم رہیں گی جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم مزاج تھے، اپنے باپ کے حق میں انہوں نے دعا کی، دعائے مغفرت۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس اور نمونہ بنایا، لیکن کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرنا تمہارے لیے اس اور نمونہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم مزاج۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے جب ان کے پاس آئے اور لڑکے کی خوشخبری سنایا تو ابراہیم علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، پھر تھوڑی سی انسیت ہو گئی فرشتوں سے، پوچھا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کا عذاب لے کے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب لے کے آئے، جبکہ اللہ کے نبی لوط وہاں پہ رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دیں گے ان کی بیوی کے علاوہ، اس لیے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار اور انتہائی نرم مزاج تھے، نرم دل رکھنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف باتوں سے آزمایا، آزمائش میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وصف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، لم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ صالحین میں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ابراہیم قیامت کے دن دنیا میں ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور ان کی حیثیت ایک رہنما کی حیثیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بہت ڈرتے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہاری موت اسلام پر ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اپنے حق میں اور اپنے بچوں کے حق میں دعا کی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقید توحید کی کرنوں کو، عقید توحید کے پیغام کو اپنی نسل میں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا کہ ان کی اولاد میں نبوت و رسالت کو اللہ نے جاری کر دی۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب ہی کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے اولاد اسماعیل میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے قابل عبرت اور نصیحت ہے۔
عقیدے کے اعتبار سے، جذبہ اطاعت کے اعتبار سے، تو بار بار ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پڑھنا چاہیے اور ان پہلوؤں کو ہمارے لیے نشان راہ بنانا چاہیے، اپنے لیے نشان راہ بنانا چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔